بے شرم آدمی نہ کسی کی عزت کرتا ہے، نہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ اسے عزت کا سلوک کرنا آتا ہے، نہ اس کی کو اپنی عزت ہے۔ اس نے اپنی نجی زندگی میں ایسے کام کیے ہیں کہ اس قسم کا کام اگر ہمارے گاؤں میں کو کرے تو لوگ اس کا منہ کالا کر کے اس کو گدھے پہ بٹھا کے گاؤں میں اس کا چکر لگواتے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ گئے نا جو میں بات کہہ رہا ہوں، یعنی ایسا کام کوئی کرے نا ادھر گاؤں میں تو اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ یعنی اس کردار کا یہ آدمی، اور پھر اتنا بدبخت ہے کہ کہتا ہے کہ میں، اب دیکھیں جمہوریت ہے، جمہوریت میں آپ نے مجھے ووٹ دیا، بہت سارے لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا۔ ایک گاؤں میں آپ کو 1000 لوگ ووٹ دیتے ہیں، 600 لوگ جو ہے وہ آپ کے خلاف ووٹ دیتے ہیں۔ اگر ہم کہیں گے جی ان 600 کو تو ہم نے اس گاؤں میں رہنے نہیں دینا، یہ تو سارے چور ہیں، یہ تو سارے ڈاکو ہیں، ان کو تو ہم نے جو ہے وہ ادھر جو ہے وہ کام نہیں کرنے دینا، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ معاشرہ چل سکتا ہے؟ لوگ پھر یہاں پہ جو ہے وہ بچ سکتے ہیں؟ اس بدبخت کی تھیوری یہ ہے۔ یہ اپنے مخالفین کے متعلق کہتا ہے کہ ان کے ساتھ میں بات نہیں کروں گا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اس دن سے پہلے کہ مجھے اپنے مخالفین کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑے میں مر جاؤں، اور ہر روز اپنے قتل کی جو ہے وہ FIR درج کرواتا ہے۔ یعنی یہ واحد انسان ہے کہ جو قتل ہونے سے پہلے ہی اپنی قتل کی FIR درج کروا رہا ہے۔ اور میں نے اسے کہا کہ یہ کام نہ کرو۔ جب کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے تو پھر ایسے قتل کو، جس قتل کی FIR پہلے درج ہو جائے، تو بہت سارے لوگ پھر اسے کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے FIR تو درج ہوگی، الزام تو نہیں پہ لگے گا، تو ہم بھی جو ہے وہ بیچ میں جو ہے وہ اپنا کام دکھا دیں۔ لیکن بے وقوف انسان ہے، وہ ہمیشہ یہی بات جو ہے وہ کرتا ہے۔ اور 4 سال یہ برسے اقتدار رہا ہے، 4 سال میں ہم اس کے ساتھ برابر سیٹوں پہ بیٹھے تھے۔ اس نے کبھی ہمارے ساتھ نہ دعا نہ سلام نہ ہاتھ ملایا، ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے۔ میرے خلاف ایک ایسا مقدمہ بنایا جسے کسی نے دنیا میں تسلیم نہیں کیا۔ میرے مخالف ترین لوگوں نے بھی، انہوں نے کہا جی کو اور الزام لگائیں تو لگائیں، لیکن یہ بات غلط ہے جو آپ نے مقدمہ بنایا۔ یعنی اس قسم کا انتقام جو ہے وہ اس نے لیا، اس قسم کی اس نے حکومت کی، اور 4 سال کے اندر کوئی پالیسی نہیں ہے۔ یعنی اب آ جاتا ہے روز اور آ کے ٹی وی پہ کہتا ہے جی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اور بھائی 4 سال میں تم نے کیا کیا ہے؟ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم اپنے دور حکومت کی جو ہے وہ 100 موٹر ویز، میٹروز، ہاسپٹل، یونیورسٹیز، ہم تو بتاتے ہیں کہ بھی ہمیں اگر آپ نے موقع دیا تو ہم نے یہ کام کیے۔ یہ موٹر ویز پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ آپ لاہور سے شروع ہو پشاور تک جائیں، اور لاہور سے شروع ہو آپ پشاور تک جائیں، پشاور سے آپ جو ہے وہ آپ ملتان، سکھر اور کراچی تک جو ہے، اب لوگ جو ہے وہ سکھر سے، کراچی سے جو ہے وہ صبح چلتے ہیں اور شام کو سپہر کو جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں اجلاس میں شرکت کے لیے۔ تو تم بتاؤ نا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ کدھر ہے تمہاری 1 کروڑ نوکری؟ یہاں پہ تو ہر گھر میں جو ہے، ہر گاؤں میں لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں، لیکن وہ 1 کروڑ نوکری آپ کی نہیں مل رہی کہ وہ کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ ہے وہ 50 لاکھ گھر جو تم نے کہا تھا کہ میں بنا کے دوں گا؟ کوئی 50 لاکھ گھر نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ تم نے انتقام لیا، جھوٹ بولا، جھوٹے مقدمات قائم کیے اپنے مخالفین کے خلاف، اس کے علاوہ 4 سال میں کوئی کام نہیں کیا۔ ایک کام کیا، پہلے کہتا تھا کہ میں IMF کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ بڑا اچھا ہوتا اگر خودکشی کر لیتا، لیکن خودکشی نہیں کی تو وہ IMF کے پاس چلا گیا۔ اب اس کے ساتھ جو اس نے معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کو پورا کرتے 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 جو ہے ڈالر جو ہے وہ 300 کے قریب پہنچ گیا ہے، اور پیٹرول جو ہے وہ بھی 300 کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ معاہدہ جو ہے اس کو پورا نہیں کرتے تو پھر بھی جو ہے وہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ سے نہیں بچتا۔
اور اگر اس کو پورا کرتے ہیں تو جن شرائط کا اس نے وعدہ کیا ہے ان شرائط کو پورا کرنا، یہ آپ بھی روز کی بات ہے، آپ روز دیکھتے ہیں کہ جی آج یہ کر دیں، آج وہ کر دیں، گیس میں سبسڈی ختم کر دیں، بل بڑھا دیں، بجلی کے بل جو ہے وہ ان میں سبسڈی ختم کر دیں، ان کو بڑھا دیں، پیٹرول کی قیمت بڑھائیں، ڈیزل کی قیمت بڑھائیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آئی ایم ایف کے معاہدے کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ کرنی پڑ رہی ہیں، جس وجہ سے آپ کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ لیکن میں اب وقت کی قلت کی وجہ سے میں آخری بات آپ سے کرتا ہوں کہ دیکھیں، جب بھی ملک جو ہے وہ کبھی مشکل وقت میں آیا، چاہے وہ 99 میں جب ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو پوری دنیا نے ہمارا بائیکاٹ کیا تھا، چاہے وہ 2013 جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی جو ہے وہ سوات میں پہنچ چکی تھی، کہتے تھے اسلام آباد بس آنے والی ہے۔ تو جب بھی ملک جو ہے وہ مشکل میں آیا، پاکستان مسلم لیگ نون پہ آپ نے اعتماد کیا اور میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون نے ملک کو مشکل سے نکالا۔ یہ تاریخ گواہ ہے۔ 90 کی دہائی میں جب مسلم لیگ اور میاں نواز شریف کا دور تھا، دنیا باہر سے آ رہی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ کس طرح سے پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ اب بھی ہم مشکل میں ہیں، مشکل دور ہے۔ آپ پاکستان مسلم لیگ نون پر، میاں نواز شریف پر اعتماد کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس فتنے نے جو یہ ملک کو مشکلات میں ڈالا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی ملک کو نکالیں گے۔ اور یہ فتنہ جو ہے یہ فساد برپا کرنا چاہتا ہے ملک میں، یہ بدتمیزی، یہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ ہر معاملے میں اس کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے آپ پوری طرح سے اس کی شناخت کریں، اس کا ادراک کریں اور اس فتنے کو، اس فساد کو اپنے ووٹ کی طاقت سے مائنس کریں۔ ہم اس کا بندوبست پورا کر رہے ہیں، 25 مئی کو بھی کیا، بعد میں بھی کیا، یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن اس کا اصل جو معاملہ ہے، بندوبست ہے، وہ آپ کے ووٹ کی طاقت سے ہوگا۔ آپ اپنے ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ اس فتنے کو، اس ملک کی سیاست سے مائنس کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کی خدمت کا یہ سفر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا، اور جس طرح سے میں نے کہا کہ دوبارہ موقع ملا، یہ صرف 2 مہینے کا مختصر سا موقع تھا جب پنجاب میں ہماری حکومت تھی۔ انشاءاللہ تعالی جب کو زیادہ موقع ملے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں گے۔ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر صوبائی الیکشن ہو تب بھی، اگر اکٹھے الیکشن ہو تو پھر بھی آپ نے یہاں سے مسلم لیگ نون کو، میاں اجمل آصف کو اور مجھے اپنے ووٹ کی طاقت سے منتخب کرنا ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔